نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا انسان بنا کر کے پیدا فرمایا جو اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے، اور ایسا انسان بنا کر کے پیدا فرمایا جو اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی رسالت، پیغمبروں کے پیغمبری کا ماننے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی کی اولین شرط یہی ہے کہ بندہ ایمان والا ہو، خدا کو ایک ماننے والا، اور اس کے پیغمبروں کو اس کے پیغمبر ماننے والا، اس کے رسول کی رسالت کی شہادت و گواہی دینے والا ہو جائے۔ یہی اس کے لیے اولین کامیابی کی شرط ہے۔ اب اس کے ساتھ انسان کے لیے کامیابی کے راستے جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے، ان عبادتوں کو پورا کرنا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور جو چیز اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کر دی اس چیز سے بچ جانا، جو چیز ہمارے لیے حلال ہے ضرورت پر اس کا استعمال کرنا، یہ ہماری زندگی کے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ یہ اصول زندگی گزارنے کے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کے ساتھ ہمیں یہ اصول عطا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جس بات کا حکم تمہیں اللہ کے رسول دیں اس بات پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، اور جس بات سے تمہیں اللہ کے رسول روکیں اس کام سے، اس بات سے اپنے آپ کو روکنے والے ہو جاؤ۔ یہی تمہاری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے زندگی کے اصول، جو زندگی کے طریقے ہم نے کامیابی کے چنے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ میرے رسول کے اخلاق ہیں، جو ان کے اخلاق کو اپناؤ تو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نمونہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا عطا فرمایا، اس نمونے کو ہم جب تک کہ اپنی زندگی میں اتارتے نہیں، اس وقت تک کہ ہم اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، ہم اپنے کو کامیاب نہیں بنا پائیں گے۔ ایک مثال کی بات پیش ہوتی ہے، جب بھی کوئی بات سامنے آتی ہے، علماء، مشائخ، اولیاء کی طرف سے، پیغمبروں کی طرف سے جب لوگوں تک کے باتیں پہنچائی گئیں اور یا پہنچائی جا رہی ہیں یا پہنچائی جائیں گی، اس وقت پر ایک عام سا خیال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی جینے کے آزادی کا حق رکھتے ہیں، ہم آزاد ہیں اپنی زندگی جینے میں، ہم اپنی زندگی جیسے چاہیں جئیں، اس میں کسی کا کیا دخل۔ ایک چھوٹی سی سوچ لوگوں کے ذہن و فکر میں نیچریت کی طرف سے، یا اور وہ لوگ جو خدا کی وحدانیت الوہیت کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے ترقی کے نام پر یا علم کے نام پر یہ سوچ کو لوگوں کے ذہن و فکر میں بسا دیا جاتا ہے کہ ہم خود مختار ہیں، آزاد ہیں، اپنی زندگی جیسے چاہے جئیں، اس میں ہمیں جو بھلا لگے وہ لگے، ہمیں جو برا لگے سو لگے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اپنی خوشی سے اگر کوئی کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے اس کو بھلا جان رہے ہیں، تو وہ بھلا ہمارے لیے ہونا چاہیے، یہ سوچ ہوتی ہے۔ جب ان کے سامنے حلال و حرام کی قید و بند کو پیش کیا جاتا ہے،
یعنی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنا ناجائز ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنا جائز ہے، اس طریقے سے رہنا آپ پر فرض ہے۔ جب یہ قید و بند ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ لوگ ان چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی کو ان چیزوں سے خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ اگر کوئی چیز ہم پر حرام کی جا رہی ہے تو ہماری آزادی پر اس کا اثر آ رہا ہے، اگر کوئی چیز ہمارے لیے حلال کی جا رہی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے آزادی پر فرق آ رہا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، یہ ہماری آزادی ہے۔ انسان سوچتا ہے، مگر انسان کو لمحہ بھر کے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری حقیقی زندگی کیا ہے اور ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا بنانے والا کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، اور ہمارا خالق ہمارے لیے کیا بھلائی کا فیصلہ فرمایا ہے، اس بھلائی کے فیصلے میں ہماری بھلائی ہے اور اسی سے ہماری کامیابی ہے۔ یہ سوچ و تصور انسان اپنے ذہن میں لانے سے عاجز نظر آتا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے ہم سوچیں گے، دیکھیں گے کہ آج دنیا میں ترقی کا ایک دور چلا آ رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بلب کا ملنا بہت مشکل ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا کسی گاؤں میں کسی کرنٹ کے لائن کھینچ جانا، تار پہنچ جانا، کرنٹ کا انتظام ہو جانا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوا کرتا تھا۔ اور ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں ٹی ویاں نہیں ہوا کرتی تھیں، ٹی ویاں گھروں میں بس گئیں۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ کمپیوٹر لوگوں کے گھروں میں بس گئے، ایک زمانہ وہ آ گیا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل آ چکے ہیں۔ آگے کے زمانے میں اور انسانی ترقی کس طرح ہوگی، کہاں تک پہنچے گی، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے، عام انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ مگر ہر بنانے والے نے، بجلی بنانے والے نے بجلی کے نفع اور نقصان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے کمپیوٹر کے بنانے والے نے کمپیوٹر سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، کمپیوٹر کی حفاظت کا طریقہ بھی بتایا ہے، وہ کون سے طریقے سے عمل کرنے پر انسان اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کون سے طریقے پر عمل کرنے پر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا یا نقصان ہو سکتا ہے، یہ اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ ایسے ہی فون کا بنانے والا جو ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے۔ فون کی کمپنی ہوتی ہے، فون کے بنائے جانے والے وہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں سب فون کی حفاظت کا چند ضابطوں کے ساتھ ایک ان کے لیے کچھ چیزوں کا نمونہ دیتے ہیں جو اس کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی بکلیٹ اس کے ساتھ دے دیتے ہیں، یہ فون کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے، یہ فون کو اس طریقے سے استعمال کریں گے یہ نقصان پیدا ہو جائے گا، اس طریقے سے استعمال کریں گے تم فائدہ اٹھاؤ گے، یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں گے وائرس آ سکتا ہے، وائرس سے تمہارا فون خراب ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں بتائے جاتے ہیں۔ اب فون کا استعمال کرنے والا بھی وہی انسان ہے جس کو حلال اور حرام کے معنی جب بتائے جاتے ہیں، اللہ کے دین کی شریعت کے تقاضے جب اسے سناتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، تو اپنی آزادی کا گیت گانے والا اور اپنی آزادی کا راگ الاپنے والا وہی انسان جب فون کا استعمال کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو فون بنانے والی کمپنی کے تمام جو رولز اس نے بتائے ہوتے ہیں اس کو فالو کرتا نظر آتا ہے، فون کو اسی طریقے سے استعمال کرتا ہے جس طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ فون بنانے والی کمپنی نے بتایا ہے۔ اس کے لیے سیف گارڈ لگایا جاتا ہے، اسکرین گارڈ لگایا جاتا ہے، کور لگایا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے ممکن بھر اس کی جتنی ممکن ہے اس کی حفاظت کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور اس کو سیف کر کے اپنے لیے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اس سے لمحہ بھر کے لیے سوال کیا جائے، بھائی فون کی کمپنی نے تو آپ کو کہا تھا کہ اس کے لیے اسکرین گارڈ لگا لینے سے اسکرین خراب ہونے سے بچ جاتا ہے، آپ وہ فون کے کمپنی کہنے پر کیوں اسکرین گارڈ لگا رہے ہو، اس کے کہنے کے مطابق آپ کیوں چل رہے ہو، یہ کیا تمہاری آزادی پر فرق نہیں آ رہا ہے؟ وہ کہنے والا یہی کہے گا کہ اس کی حفاظت اگر مقصود ہے، اس کو محفوظ رکھ کر کے صحیح معنوں میں اس سے ہمیں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا، میرا پیسہ اور مال برباد ہو جائے گا، مجھ سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک کمپنی کے بنائے ہوئے اصول کو ہم اپنی آزادی کو روکنے والے نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے بنائے ہوئے خالق نے، ہمارے رب نے جس نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اس نے ہمارے لیے چند اصول کو اگر بتائے ہیں تو وہ ہمارے آزادی کو روکنے والے اصول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو اصول ہمیں بنائے ہیں، بتائے ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ زندگی کا ہمیں بتایا ہے، سنتوں پر عمل کر کے زندگی جینے کا جو ہمیں طریقہ سلیقہ دیا ہے، وہ ہماری آزادی
آزادی کو روکنے والا نہیں بلکہ ہمیں حفاظت کا حصار دینے والا طریقہ ہے، ہمیں محفوظ بنانے والا طریقہ ہے۔ وہاں پر تو ہمیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہم سے کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ یہاں تو ہم کو ہی فائدہ پہنچنا ہے۔ ہمارا ہر عمل ہمارے ہی لیے نفع مند ہے اور ہمارا ہر عمل ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہی فائدے کے لیے اصول و ضابطے بتائے ہیں، یہ تمہارے لیے ضابطہ ہے، اس پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جب اس نے ہمارے پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، تو اس نے ہمارے لیے جو ضابطہ اور جو اصول بتایا ہے وہ اصول ہمارے لیے آزادی کو روکنے والے نہیں بلکہ ہمیں کامیاب کرنے والے اصول ہوتے ہیں، ہمیں سچی معنوں میں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ روئی دلانے والے اصول ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک نہ ایک دن ہم جس طریقے سے دنیا میں آئے ہیں ہمیں دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ضروری ہے، اور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ہمارا سامنا ہونا ضروری ہے، اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ضروری ہے، اور سوال و جواب کیا جانا ضروری ہے۔ جب ہم سے سوال کیا جائے گا، جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے ہم نے تمہارے لیے یہ نعمتیں دی ہیں، تم نے اس کا فائدہ کس قدر اٹھایا، کس طریقے سے تم نے اپنے لیے ان نعمتوں کو فائدہ مند بنایا، کس طرح سے تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والا بنایا، ہمارا جواب کیا ہوگا اس وقت پر کہ اے اللہ ہم نے ایسا ایسا کیا، گناہوں میں زندگی گزاری، ہم نے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ جواب تو صحیح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے اس دن کے جواب کی تیاری ضروری ہے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کل قبر کے لیے ہم نے کیا سامان تیار کیا ہے، کل ہم نے قبر کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے۔ جو قانون خدا نے ہمیں دیا ہے وہ قانون ہمارے لیے پابندیاں لانے والا قانون نہیں ہے، ہمارے لیے بے عزتیاں لانے والا قانون نہیں ہے، ہمارے لیے پریشانیاں لانے والا قانون نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے حفاظت بخشنے والا قانون ہے، ہمارے لیے سلامتی بخشنے والا قانون ہے، ہمارے لیے عزت اور رفعت بخشنے والا قانون ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جب سے دنیا قائم ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک کے بھی کوئی قانون اللہ کے قانون کے سوا دنیا والوں کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدا کرنے والا وہ خالق ہے، اور انسان کی کامیابی کے لیے جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے، وہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے۔ عزیزان محترم، شریعت مطہرہ سے ہماری محبت ہونی چاہیے، شریعت مطہرہ سے ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون ہمارے لیے حرف آخر ہونے چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کو بلا کسی تکلف کے، بلا کسی کراہت کے، بلا کسی ناراضگی کے، بلا کسی زبردستی کے کھلے دل سے اسے قبول کرنے والے ہو جانا چاہیے۔ اب اگر ہم اللہ کے قانون کو تسلیم کرنے والے ہو جائیں گے پھر ہمارے گھر میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا، پھر ہمارے علاقوں میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا، پھر ہمارے علاقوں کے ساتھ ساتھ ہمارے قبیلوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ملک میں کوئی فساد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ہر بندے کو یہ فکر ہوگی مجھے ایک دن مر کے دنیا سے جانا ہے، اگر میں کسی پر ناحق زیادتی کروں گا، کسی پر ظلم کروں گا تو کل اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے تو کل اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ ساری چیزوں پر جب بندہ سوچنے لگے گا تو ایک پربہار ماحول ایسا آ جائے گا کہ ہمارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ جس دن نے بھی، جس وقت پر بھی جن لوگوں نے بھی قانون اسلام کو، اللہ کے قانون کو، شریعت محمدی کو عمل میں لانے سے اپنے آپ کو روک لیا، وہ رسوائی اور پریشانی کا دہانہ دیکھتے نظر آ رہے ہیں۔ اور آج بھی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جس نے بھی اس قانون سے اپنی زندگی کا رشتہ جوڑ لیا ہے، اس قانون سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، وہ انسان دنیا کی ایسی بلندی پر پہنچایا گیا ہے کہ جس کا نام ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت، مشعل راہ نجات بنا دیا جاتا ہے۔ اولیاء صالحین کی زندگی کو دیکھیں، آخر وہ کیسے اس قدر بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑ کر کے توہمات پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ضعیف الاعتقادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم ایسے طریقے پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو ہمیں پل پل کے اندر جو ہے وسوسہ ڈالے، پل پل ہمیں پریشانیوں میں گھیر دے، پل پل ہمیں نقصانوں کے اندیشے میں پھنسا کر کے زندگی کا جینا دشوار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ ایسے بندوں کا ماحول ایسا ہے، اذا عزم
عزمت فتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر لو، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی ہم تو یہ سوچتے ہیں ہماری کامیابی کا مدار کسی اور اسباب پر ہو سکتا ہے، ظاہری اسباب کا، وسائل کا اختیار کرنا بھی ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، مگر وسائل اور اسباب ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت ہے، اللہ اگر چاہے تو وہ اسباب و وسیلے کو ہمارے لیے کامیاب بنا دے، اور اگر خدا چاہے تو وہ اسباب و وسیلہ ہمارے لیے کامیابی تک لے جانے والا کوئی ذریعہ نہ بنے، بلکہ ہمیں آزمائش بڑھتی جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مصیبتیں بھیجتا ہے، انہیں آزماتا ہے مصیبتوں کے ذریعے، یہاں تک کہ بندے جن کو آزمایا جاتا ہے مصیبتوں سے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش چکا ہوتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما چکا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عمل ان کے پاس نیک کم ہوتے ہیں مگر پھر بھی بخشے جاتے ہیں، عمل ان کے پاس بہت تھوڑے ہوتے ہیں مگر پھر بھی اللہ کی رحمت کے حقدار بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی آزمائش کو صبر کے ساتھ جھیل جانا اللہ کی رضا کو لازم کر دیتی ہے۔ جو بندہ صبر و سکون کے ساتھ اللہ کی آزمائش پر گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب بنا دیتا ہے، اسے دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے، آخرت میں حقیقی اجر عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاتا ہے، شکر گزار ہو جاتا ہے، وہ جو نعمت اللہ نے اسے بخشی ہے، چاہے وہ علم کی دولت ہو، چاہے وہ دنیا کی عزت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ روحانی منزلت ہو، چاہے وہ زبان کا اثر ہو، چاہے وہ چہرے کا اثر ہو، چاہے وجاہت ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جب بندہ ناشکری کرنے لگتا ہے اور اپنے سے سوا دوسروں کو خاطر میں لانے نہیں لگتا ہے اور سب سے بہتر خود کو سمجھنے لگتا ہے تو یہ اس کے حرمان نصیبی کا سبب، زوال کا سبب شروع ہو جاتا ہے۔ بندے کو شکر گزاری کی زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ آج ہمارے ذہن و فکر کا حال یہ ہے کہ آج ہمارا سلوک ایسا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے خوش نہیں ہیں، ہمارا سلوک ایسا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارا انداز ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے لیے یہ تصور کرتے ہیں ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ پریشانیاں ہم سے ہٹا دی جائیں، وہ پریشانیاں ہم سے دور کر دی جائیں اور ہمیں آزمائشوں سے بچا لیا جائے اور ہمیں ایک کامیاب زندگی دنیا کی جسے ہم سمجھتے ہیں ویسی کامیابی زندگی مل جائے۔ عزیزو، یہ زندگی کا ہنر نہیں ہے، یہ زندگی کا سلیقہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم نے حق جو ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادا کیا ہے، کیا ہم نے اس حق کی ادائیگی میں جیسا کہ اس کا حق ہے پورا حق ادا کیا ہے یا ہم نے کوتاہی کی ہے؟ جب بندہ خود کی طرف نظر کرنے لگتا ہے، اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتر تصور کرتے ہیں، ہم بہتر کیسے ہو سکتے ہیں، ہم بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بہتر کون سا شخص ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بہتر بنایا ہے، اچھا وہ کون سا شخص ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے اچھا بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرماتے ہیں اے لوگو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کا پڑھنا سیکھا اور دوسروں کو قرآن کا پڑھنا سکھایا۔ اور آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم دوسروں سے خود کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو کس معنی میں ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو اچھے طریقے سے دوسروں کو پڑھنا سکھایا ہے؟ اگر ہم نے یہ کام کیا ہے، اللہ کے رسول کی زبانی جو بشارت ہمیں ملی ہے، جو خوشخبری ہمیں ملی ہے، اس کا حصہ ضرور ملے گا۔ ہاں مگر یاد رکھیں یہ جو عمل کیا جانا ہے یہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جانا ہے۔ دنیا والے ہمیں سمجھیں کہ کتنا اچھا قرآن کا پڑھنے والا ہے، کتنا اچھا قرآن کا سکھانے والا ہے، یہ خیال دل میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، یہ سوچ ہم لے کر کے اگر اس طرف ہمارے قدم بڑھتے ہیں تو یقیناً ہم اچھے انسانوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے دنیا کی طلب میں ہم نے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ تو صرف ایڈورٹائزنگ ہو گئی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان کا تعلق حقیقت سے جدا ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو کامیابی سے قریب سمجھنے لگتا ہے اور حقیقت میں وہ خود کامیابی سے دور ہو جاتا ہے۔
حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اسی حقیقت پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم وحاسنکم اخلاقا، فرماتے ہیں سنو تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ کون ہے جو اچھے اخلاق و کردار کا جس کا حصہ ہے، یعنی اچھے اخلاق و کردار جس کے ہیں وہ تم میں بہترین شخص ہے، تم میں اچھا شخص ہے۔ آج ہمیں اچھے اخلاق و کردار کی کیا مثال ملتی ہے؟ جب دوست کسی دوست کو گالی کے ساتھ مخاطب نہیں کرتا تب تک کہ وہ دوست دوستی میں پکا نہیں جانا جاتا ہے۔ گالی گلوچ ہماری زندگی ہے، ایک دوسرے کی تحقیر و تذلیل ہماری زندگی بنی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا یہ ہماری زندگی بنی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو روند ہوئے آگے بڑھنا یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، کسی کو آگے بڑھتے ہوئے نہ دیکھنا یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ یہ ہمارے اچھے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ اچھے اخلاق وہ ہوتے ہیں جن اخلاق کو دیکھ کر کے لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں لوگ کانٹے بچھایا کرتے تھے مگر رسول اللہ نے ان کے راستوں میں کانٹے نہیں بچھایا۔ رسول اللہ کے راستے میں لوگ گڈھے بنایا کرتے تھے مگر رسول اللہ نے ان کے راستوں میں گڈھے نہیں بنایا۔ رسول اللہ کو لوگ پتھروں سے زخمی کیا کرتے تھے مگر رسول اللہ نے پلٹ کر کے ان کو زخمی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ وقت ایک وہ آیا کہ پورے دنیا عرب میں ایک ہی کلمہ گونجنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گونجنے لگا۔ بھلا کوئی یہ تلوار کے زور پر اس کلمے کو پھیلا سکتا ہے؟ بھلا کوئی تلوار کے زور پر کسی کی زبان سے کلمے کو جاری کرا سکتا ہے؟ مان لیا جائے تلوار گرے پر رکھ دی جائے اور کسی کو کچھ کلمہ بولنے کے لیے کہہ دیا جائے تو زبان سے تو کہہ دے گا مگر کیا اس کے دل میں اس کلمے کی محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا اس دل میں کسی کو اس کلمے سے حقیقی محبت تلوار کے زور پر پیدا کی جا سکتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا آپ کسی کو تلوار کے زور پر کسی سے سچی محبت کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تلوار کے زور پر کوئی کسی سے سچی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہے، ایسی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، اپنی مال سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی کل دنیا سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ محبت جو اس کے دل میں بسی ہے کیا کسی تلوار یا بندوق کے زور پر ڈالا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہے، جب تک کہ دل سے ان کی قدر کرنے والا وہ بندہ نہ ہو جائے۔ دل سے قدر کب ہوتی ہے؟ جب ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اخلاق ان کے دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے اخلاق کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑھیا اپنے کاندھے پر وزنی سامان اٹھائے ہوئے بڑی مشکل سے راستہ طے کر رہی ہے، گزر رہی ہے۔ بڑھیا کو اس حالت میں دیکھ کر کے اس نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس نے رسول اللہ کے دین کو نہیں اپنایا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ سے کیسے اخلاق میں کمی ہو سکتی ہے؟ بلکہ اخلاق ایسے ہیں کہ ان اخلاق کی بلندی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز فرمایا ہے۔ اخلاق آپ کے قدموں کو چوم کر کے اخلاق بنائے جاتے ہیں، اخلاق آپ کے قدموں کی دھول بن کر کے اخلاق بنا دیے جاتے ہیں، اس بلندی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بڑھیا سے پوچھتے ہیں بڑی بھی کہاں جانا ہے؟ اتنا بوجھ لاد کر کے کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا عرض کرتی ہے مجھے اس پار جانا ہے، ایک بہتا دریا کے جیسا ایک نالا تھا، ندی کا کچھ بہاؤ تھا، مجھے اس کو پار کر کے اس طرف چلے جانا ہے، اس علاقے میں چلے جانا ہے، اس علاقے کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ پوچھتے ہیں کوئی تکلیف یہاں آپ کو؟ کوئی وجہ ہے کس لیے آپ جانا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ سرکار فرماتے لاؤ آپ کو میں وہاں پہنچا دوں، اور وہ گٹھڑی جو آپ کی ہے میں کاندھے پر اٹھا لیتا ہوں۔ اس کی گٹھڑی کو رسول اللہ کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں اور اسے ساتھ لے کر کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پوچھتے چلے جاتے ہیں کیوں جا رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک ایسا شخص رونما ہو گیا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایک نئے دین کی دعوت دے رہا ہے جو ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا دین ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو وہ اس سے ایک مرتبہ نظر ملا لیتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جو ایک مرتبہ اس سے بات کر لیتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا جادو چل جاتا ہے،
تو میں اپنے باپ دادا کے دین کی محبت میں اس کے سامنے سے ڈر کر کے میں نکل کے چلی جا رہی ہوں تاکہ کبھی سامنا ہو تو میں اس جادو میں نہ آ جاؤں۔ اس کو کیا پتا تھا کہ جس سے وہ ڈر کر کے بھاگ رہی ہے خدا کی رحمت خود اس کے قریب اس کو وہاں پہنچا چکی ہے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ جہنم کے دروازے کی طرف وہ قدم بڑھا رہی ہے، مگر خدا کی رحمت آگے بڑھ کر کے جنت کا راستہ اسے عطا فرما رہی ہے۔ معاملہ یہ ہوا رسول اللہ نے اس کی منزل تک کہ اس کو جہاں تک وہ جانا چاہتی تھی پہنچا دیا اور رکھ دیا اور اس کی گٹھڑی، اور آپ جانے لگے تو وہ بڑھیا کہتی ہے، بڑھیا کہتی ہے کہ سنو نوجوان، بڑے خوبصورت اللہ نے تمہیں بنایا ہے، بڑا پیارا اللہ نے تمہیں بنایا ہے، میں ایک نصیحت تمہیں کرتی ہوں سنو کہ میں نے سنا ہے جس کا میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا ہے اس کے سامنے نہ جانا، کبھی اس کے سامنے تمہارا سامنا نہ ہونے پانا، تم بھلے انسان لگ رہے ہو اس لیے میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں۔ وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑی بھی ابھی تک تم جس سے ڈر کے بھاگ رہی ہو اور جس کے سامنے جانے سے مجھے روک رہی ہو وہ محمد ابن عبداللہ میں ہی ہوں، وہ اللہ کا رسول میں ہی ہوں جسے اللہ نے بنی نوع انسانی کے ہدایت کے لیے بنا کر کے بھیجا ہے، رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ بڑھیا اسی وقت پر بے ساختہ کہتی ہے خدا کی قسم اگر تم محمد ابن عبداللہ ہو، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو تم سے زیادہ کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تم سے زیادہ اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں آ جاتی ہے۔ نہ یہاں تلوار کے زور پر کلمہ پڑھایا گیا ہے، نہ بندوق کے زور پر کلمہ پڑھایا گیا ہے، نہ جان کے خطرے پر کلمہ پڑھایا گیا ہے۔ یہاں کون سا وہ ہنر ہے؟ وہ رسول اللہ کے اچھے اخلاق تھے کہ جس کو لوگوں نے اپنے دل میں بسا لیا ہے۔ رسول اللہ یہی فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے بنا دیے گئے ہیں، تم میں کامیاب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے بنا دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بیان ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں بتاتے ہیں کہ اخلاق کا ہنر بھی کسی کو مل جانا، اچھے اخلاق والا بھی کوئی بندہ بنا دیا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم احسنکم قضاء ای عند رد القرض الدین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اگر کسی کا قرض لے تو اس قرض کو فوراً اچھائی کے ساتھ ادا کر دے، اس کو ستا کر کے تڑپا کر کے پریشان کر کے نہ دے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کا قرض دار ضرور ہوتا ہے۔ وہ قرض کی ادائیگی میں ہم کیسے طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کسی کے وقت کا، کسی کی ضرورت کا، کسی کی پریشانی کا ہمارے پاس کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو تنہا ہمیں اپنی زندگی کا خیال اور اپنی فکر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اگر کسی سے ضرورتاً قرض لیا جائے تو اس قرض کو ادا کرنے میں بھی سرعت کرنی چاہیے اور اچھے طریقے سے اس قرض کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ نیکی جس بندے کے اندر ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ تم میں سے بہترین بندہ ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سوچے کتنی عمدہ بات یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے خیر کی دوسرے لوگ امید کرتے رہیں، جس کی بھلائی کی دوسرے لوگ توقع کرتے رہیں۔ یعنی یہ ایسا نیک شخص ہے کہ اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہم بھوکے وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، ہم اس کے پاس جائیں گے تو بدسلوکی ہمارے ساتھ نہیں کی جائے گی، گالی گلوج ہمارے ساتھ نہیں کیا جائے گا، بے عزتی ذلت اور رسوائی ہمارے ساتھ نہیں کی جائے گی، ہمارے ساتھ بھلائی کی جائے گی۔ یہ جس کے ساتھ بھلائی کی امید کی جائے، اور پھر وہ ایسا شخص ہونا چاہیے بہتر ہونے کے لیے کہ جس سے برائی، جس سے تکلیف کے لیے لوگ امان میں ہوں، یعنی اس سے تکلیف پہنچنا ہی اس کے لیے تصور سے پرے چیز ہو، یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ اس کے پاس ہم رہیں گے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کے پاس ہم رہیں گے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ہمیں ایذا نہیں دیا جائے گا، ہماری بے عزتی اور رسوائی نہیں کی جائے گی، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ یعنی ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرے انسان، جس کے پریشانی یا جس کے ستانے سے ستائے جانے والے نہ ہو، اور جس کے بھلائی سے دوسرے انسان کو بھلائی ملنے والی ہو، دوسرے انسانوں کو امید ہو کہ یہاں سے ہمیں بھلائی ملنے والی ہے۔ اس انسان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تم میں بہترین ہے وہ شخص۔ آج ہم دیکھیں ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے گھر اگر کوئی آتے ہیں تو ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے، ہم اگر دوستوں میں رہتے ہیں تو ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے، ہم اگر اپنے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں تو ہمارا
سلوک کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے، ہم اپنے یاروں میں، اپنے دوستوں میں اور علاقوں میں ہوتے ہیں تو ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے۔ ہم خود پر غور کر کے دیکھیں، کیا ہم ایسے ہیں کہ ہم سے بھلائی کی امید کی جا رہی ہے اور ہمارے پاس آ کر کے لوگ پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، تکلیف سے، ذلت سے، ایذا سے محفوظ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ اخلاق کریمہ ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور بھی اس کے آگے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آگے کے مجلسوں میں انشاءاللہ، آگے کے خطبات میں انشاءاللہ اس پر ذکر کیا جائے گا، روشنی ڈالی جائے گی۔ عزیزان محترم، ہمارے سامنے جو مہینہ سامنے آ رہا ہے وہ میلاد النبی کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، رسول اللہ کی پیدائش کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ رسول اللہ کون ہیں؟ وہ رسول اللہ جنہوں نے پوری دنیا کو اچھے اخلاق عطا فرمانے والے ہیں۔ رسول اللہ کون ہیں؟ جو پورے عالم کو خدا کی رحمت دلانے والے ہیں، پورے عالم کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں واضح بیان فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہ رحمت جب ملی ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دو، خدا کی رحمت ملنے پر، خدا کا فضل ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اپنے مال کو جمع کرنے سے زیادہ خوشیوں میں صرف کرنا تمہارے لیے فائدے کی بات ہے، تمہارے لیے کامیابی کی بات ہے۔ یہ راز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے، یہ نعمتیں ہمیں بخشی ہیں، تو آج ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تو ہمیں فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا کہ اے میرے رسول کی امت سنو، میں نے تم کو تمام امتوں میں بہترین امت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب رب تعالیٰ نے ہمیں بہتر بنایا ہے اور ہمیں بہتر بنے رہنے کے اصول ہمارے رسول پیغمبر نے ہمیں بتا دیے ہیں، قاعدے شریعت کے ضابطے ہمیں بتا دیے گئے ہیں، کتاب و سنت ہمارے سامنے ہے، قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہے، بزرگوں کے اقوال اور بزرگوں کے طرز زندگی ہمارے سامنے ہے، پھر بھی آج ہم رسوائی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، پھر بھی آج ہمارے اندر گناہوں کی کثرت ہے، پھر بھی آج ہمارے اندر زنا کی کثرت ہے، پھر بھی آج ہمارے اندر شراب خوری کی کثرت ہے، پیاز خوری کی کثرت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے، ہم نے اس قانون سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے جس قانون پر چل کے ہم اپنے آپ کو بچانے والے، محفوظ کرنے والے، سیو کرنے والے ہوتے۔ مگر آج بھی وقت ہے کہ ہم اس قانون سے اپنا رشتے کو جوڑ لیں گے، اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں ڈھال لیں گے، یقیناً یہاں بھی ہمیں سرخروئی ملنے والی ہے، یہاں کی زندگی بھی کامیاب ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہونے والی ہے۔ یاد رکھیں، کسی کے دل میں کسی کی محبت بندوق کے تلوار کے زور پر نہیں ڈالی جا سکتی ہے۔ اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے ایسے با اخلاق بنایا، ایسے با کردار بنایا کہ ان کا کردار، ان کا اخلاق ایسا ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کی نظیر کہیں ملتی ہی نہیں ہے۔ کیسے مل سکتی ہے جب خدا نے تنہا ان کو اکیلا ایسا بنایا کہ ان کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے؟ تو پھر ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں ان جیسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، شریعت کے ضابطے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، خود کو سیو کر لیں، خود کو محفوظ کر لیں۔ جہنم کے آگ سے جلنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ خوشی سے جب چلنے لگیں گے کامیابی مل جائے گی، اور اگر زبردستی چلیں گے تو شیطان کا مکر ہم پر چلے گا، ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایسے مسافر ہوں گے جو سفر کرتا کرتا تھک جائے گا مگر اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچے گا۔ اور اگر ہم خوش دلی سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایک قدم بڑھائیں گے تب بھی ایسے مسافر بنا دیے جائیں گے جو منٹوں میں جن کے سفر کو ختم کرا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو صحیح و درست کہا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں نہ عطا فرما۔ پروردگار اپنی رحمت سے ہمیں نفع بخش بارشیں عطا فرما۔ پروردگار ہماری زمینیں سوکھی پڑ رہی ہیں مولا، ہمارے تالاب، ہمارے بور سوکھتے جا رہے مولا، اپنے رحم سے کرم سے مولا بارشیں عطا فرما۔ ہمارے لیے زندگی کے لیے کافی ہونے کے لیے جو نعمت پانی ہے مولا، جتنا کافی ہے اتنا ہمیں پانی عطا فرما۔ پروردگار بارشیں نفع والی عطا فرما، عذاب والی بارش سے ہماری حفاظت فرما، نقصان والی بارش سے ہماری حفاظت فرما، برکت والی بارش عطا فرما، نفع والی بارش عطا فرما، زمینوں میں سیرابی عطا فرما، کھیتوں میں سیرابی عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار جو جائز تمنائیں ہمارے دل میں ہیں ان تمناؤں کو پوری فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
لکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.